میرم نے ڈرتے ڈرتے ایک نظر اپنی سہیلیوں پر ڈالی جو اسے اشاروں کناروں سے سمجھا رہی تھی۔ میرم کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف 30,000 گھوم رہے تھے جو اسے یہ بیوقوفی کرنے کے بعد ملنے والے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے سامنے والی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی، جہاں پر ایک ہینڈسم نوجوان بلو 3 پیس سوٹ پہنے بیٹھا بار بار اپنی واچ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بیزاریت پھیلی ہوئی تھی۔ میرے کو دھندلا سا یاد آیا تھا کہ کہیں کسی تقریب میں اس نے اس چہرے کو دیکھا تھا، مگر کہاں؟ یادداشت اس کو ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں رب سے دعا کی کہ کاش یہ شخص اسے نہ پہچانتا۔ اس کی سانسیں اٹک رہی تھی۔ اپنی عزت نفس کو پیروں تلے روند کر وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب پہنچی۔ جیسے ہی وہ اس کے مقابل کھڑی ہوئی، اویس نے سرد اور بے تاثر نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ایسی کاٹ تھی کہ میرب کا وجود سنسنا گیا۔ میرب کی زبان تالوں کے ساتھ چپک گئی۔ چند سیکنڈ اسے دیکھنے کے بعد اویس نے دوبارہ سے نظریں جھکا لی، جبکہ میرب پہلے سے بھی زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ ایکسکیوز می، اس نے مری بھری آواز میں اویس کو مخاطب کیا تو وہ اسے دوبارہ سے سرد نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، جواب دینے کے بجائے اویس نے بائیں آئی برو جھکائی۔ میں میرب کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اسے لگا اب اس کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس نے ہمت مجتمع کی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ذہن میں لفظوں کا طوفان تھا، لیکن زبان پر تالا لگا تھا۔ اس کی گھبراہٹ اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر اویس کی طرف دیکھا، جس کی نظریں اب بھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے محترمہ، جو بولنا ہے جلدی بولیں ورنہ یہاں سے چلی جائیں۔ اویس کا لہجہ نفرت سے بھرپور تھا۔ میرب نے پلٹ کر اپنے دوستوں کو دیکھا جو اسے بیسٹ آف لک کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے پوری ہمت جمع کی اور ایک ہی سانس میں بول گئی، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، کافی عرصے سے میں آپ کو فالو کر رہی ہوں۔ میں آپ کو یہ بات پہلے بھی بتانا چاہتی تھی مگر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میرب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وہ تمام جملے دہرا رہی تھی جو اس کی سہیلیوں نے اس کو یاد کروائے تھے۔ دوسری طرف اویس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ محبت؟ وہ یہ لفظ یوں ادا کر رہا تھا جیسے یہ کوئی گالی ہو۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ محبت کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اس سوال پر میرا پہلے سے بھی زیادہ کنفیوز ہو گئی۔ یہ کہہ کر اویس اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، یہ محبت نہیں، حماقت ہے۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی، جبکہ میرب کو اپنی سانسیں تنگ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے۔ اویس اس کے مزید قریب ہوا اور بھاری لہجے میں بولا، کیا آپ کے بابا کو پتا ہے کہ آپ یہاں پر ان کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہیں؟ یہ سن کر میرب کو لگا تھا کہ ساتھ میں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، لیکن اویس کے چہرے پر صرف اور صرف نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پیچھے کی طرف ہٹنے ہی لگی تھی کہ اس کے قدم لڑکھڑا گئے، لیکن اس کو سنبھالنے کے لیے اویس آگے نہیں بڑھا، بلکہ خاموشی سے کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی جیب سے 5,000 کے کئی نوٹ نکالے اور ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، یہ پیسے مجھ سے لے لو، لیکن اب اپنے باپ کی عزت کو یوں سرعام نیلام نہ کرو۔ اس نے نہ جانے تمہیں کتنی محنت سے پالا ہے اور تم یہاں پر کھڑی ان کی عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہو۔ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جنہوں نے باقی عورتوں کو بدنام کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ میرب کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ سے اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا، جبکہ میرب روتی ہوئی ہوٹل کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کی سہیلیاں بھی اس کے پیچھے لپکی، مگر وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ شٹ، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نمرا نے فکر مندی سے کہا تو نادیہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے اس نے خود ہی کیا ہے، بیچاری کو نہ جانے پیسوں کی کتنی ضرورت ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ گنگنانے لگی، خیر چلو ٹائم ویسٹ نہ کرو، کھانا آ چکا ہوگا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے ہوٹل میں انٹر ہو گئی۔ میرب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کی امی کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، جبکہ اس کے بابا کو نشے کی لت لگی ہوئی تھی۔ وہ سارے پیسے نشے میں ہی لگا دیتے۔ اپنی بیٹی کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میرب اپنے سارے اخراجات ٹیوشن پڑھا کر خود ہی پورے کرتی۔
ابھی بھی اس نے یونیورسٹی کی فیس کے لیے کچھ پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ اس کے بابا کے ہاتھ لگ گئے۔ وہ کافی دنوں سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ آج کے دن اس کی بیسٹ فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ اس نے سب کو اپنی طرف سے لنچ کی آفر دی۔ میرب کا جانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن آج دن کے وقت جب اس کے بابا نے دوبارہ سے اسے برا بھلا کہا تو گھر میں اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ کچھ وقت سکون کے ماحول میں گزارنے کے لیے یہاں پر چلی آئی تھی۔ اس کی سہیلی نے بیٹھے بیٹھے اس کو آفر کی کہ اگر تم سامنے والے شخص کو جا کر پرپوز کرو گی تو میں بدلے میں تمہیں 30,000 دوں گی۔ یہ سن کر میرب کی آنکھیں پل کے لیے چمکی، لیکن اگلے ہی پل اس کا دل گھبرا گیا، کیونکہ اویس کو دیکھ کر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسے پہلے کہیں مل چکی ہے۔ اسے وہ جگہ یاد نہیں آ رہی تھی۔ پھر اپنی سہیلیوں کے موٹیویٹ کرنے پر وہ وہاں پہنچ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخص اسے اس قدر گندے طریقے سے ذلیل کرے گا۔ ادھر اویس بھی جب کاؤنٹر پر آرڈر دے کر واپس آ رہا تھا تو اس نے ان لڑکیوں کی ساری باتیں سن لی تھی، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرب یہ سب کچھ ایک شرط کی خاطر کر رہی ہے۔ اسے ایسی لڑکیاں انتہائی زہر لگتی تھی۔ میرب جب اپنے گھر پہنچی تو اس کا موڈ بہت زیادہ آف تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے کا تھا، لیکن سامنے لاؤنج میں بیٹھی اپنی پھوپھو کو دیکھ کر اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کے پھوپھو نے بھی اسے دیکھ کر گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس کے بابا سے مخاطب ہوئی، بولی، اسے 2 دنوں کے لیے میرے گھر بھیج دو، وہاں پر بہت زیادہ کام ہے، میری ملازمہ بھی چھٹی پر گئی ہے۔ یہ سن کر اکرام صاحب فوراً سے مسکراتے ہوئے بولے، ارے باجی، پوچھنے والی کون سی بات ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے، اسے اپنے ساتھ لے کر چلی جائیں، بلکہ مجھے تو خوشی ہوگی کہ یہ نکمی آپ کے کسی کام آئے گی۔ یہ سن کر میرب کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے اپنے لہجے کو کمپوز بنانے کی ناکام کوشش کی اور دو ٹوک انداز میں بولی، پھوپھو، مجھے یونیورسٹی کا ایک پروجیکٹ کرنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ فوزیہ بیگم واویلا مچاتے ہوئے بولی، ارے اکرام، یہ تو نے اپنی بیٹی کی کیا پرورش کی ہے؟ اس سے تو بڑوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، کیسے اس نے میرے منہ پر مجھے انکار کر دیا؟ یہ کہہ کر انہوں نے جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے سٹارٹ کر دیے۔ ادھر اکرام صاحب کا پارا ایک دم ہی ہائی ہو گیا۔ انہوں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر میرب کے بالوں کو پکڑا اور زور سے جھٹکتے ہوئے بولے، تمہاری اتنی ہمت کہ تم باجی کے ساتھ زبان درازی کرو؟ ابھی اور اسی وقت ان سے معافی مانگو۔ تکلیف کے مارے میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کا معافی مانگنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب اس کے بابا کی گرفت مضبوط ہوئی تو اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، آئی ایم ریئلی سوری پھوپھو۔ یہ سن کر فوزیہ بیگم کے دل کو تھوڑا سکون سا ملا، لیکن ان کے لہجے کی کاٹ ابھی بھی برقرار تھی۔ اکرام، میں تمہیں اسی لیے اس لڑکی کو یونیورسٹی بھیجنے سے منع کرتی تھی کہ یہ تمہارے سر پر چڑھ جائے گی۔ ابھی دیکھو کیسے اس کی زبان کینچے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ اس طرح کی لڑکیوں کے گھر نہیں بستے۔ یہ سن کر اکرام صاحب دوبارہ سے اسے خون خوار نظروں سے گھورنے لگے۔ اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے وہ مجھے بہت اچھی طریقے سے آتا ہے باجی، آپ فکر مت کریں، اور تم جلدی سے جاؤ اور 2-3 جوڑے پیک کر کے لاؤ۔ وہ آنسو پیتی ہوئی خاموشی سے گھر میں چلی گئی تھی۔ اگلے کچھ ہی منٹوں میں وہ اپنی پھوپھو جان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پھوپھو اسے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، یہ بات وہ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی ماں کو اپنی بھابھی نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ان کا ارادہ اپنی سہیلی کو اپنے گھر لانے کا تھا۔ انہوں نے اس کی ماں کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ اسے نفرت کی نگاہ سے ہی دیکھا۔ اکرام صاحب کے باقی بھائی بھی آہستہ آہستہ ان سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ ان کے بابا نے بھی ان کو جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا۔ صرف فوزیہ بیگم ہی تھی جو ان سے کبھی کبھار گھر ملنے آ جایا کرتی۔ میرا بھی صرف ان کے بچوں سے ہی واقفیت رکھتی تھی۔ اس کو اپنے کسی اور کزن کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں تھی۔ جہاں تک فوزیہ بیگم کا سوال تھا تو وہ آج بھی اسے حویلی میں صرف اور صرف کھانا بنانے کے لیے ہی لے جا رہی تھی، کیونکہ یہ بات پورا خاندان ہی جانتا تھا کہ میرب کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ چونکہ اس کی پھوپھو کے گھر میں ایک بہت بڑی دعوت تھی، وہ جانتی تھیں کہ اس دعوت کا اہتمام میرب خود کرے۔ کچن میں داخل ہوتے ہی فوزیہ بیگم اسٹارٹ ہو گئی، سب چیزیں دیکھ لو، اگر کوئی چیز کم ہے تو بھی مجھے بتا دو، بعد میں اگر گڑبڑ ہوئی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، اور ہاں، وہاں پر کسی بھی قسم کی بدمزگی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میرب خاموشی سے سر جھکا کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کبھی کبھار اس کا دل کرتا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے،
ٹھیک ہے پھپھو، اس نے سر جھکا کر مرے مرے لہجے میں کہا۔ اگلی شام اس نے ساری چیزیں ملازموں کے ساتھ مل کر تیار کر لی تھی اور اس دوران اس کی کمر بری طرح سے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ صبح سے کچن میں کھڑی مسلسل کام کر رہی تھی۔ اب اس کا ارادہ جلد از جلد یہاں سے بھاگنے کا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو وہاں پر ڈرائیور موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے کزن سکندر سے کہا تو وہ صاف انکار کرتے ہوئے بولا، فی الحال تو میں انجوائے کر رہا ہوں، تم تھوڑا سا ویٹ کرو، بعد میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ ابھی تم بھی باہر آؤ اور کچھ دیر کے لیے لوگوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ تمہیں ابھی کچھ انسانوں کی ہوا لگے۔ میرب نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا سر کسی بھاری چیز سے جا ٹکرایا۔ اس نے ہاتھوں میں جو ڈرنک پکڑ رکھی تھی وہ بھی چھلک کر اویس کے کپڑوں میں جا کر گری۔ میرب اپنے خوف اور بے بسی کے مارے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، جبکہ اویس کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی بگڑ گئے۔ فوزیہ بیگم نے دیکھا تو وہ فوراً سے بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئیں اور معذرت خواہ لہجے میں بولی، آئی ایم ریئلی سوری اویس بیٹا۔ وہ اس کی شرٹ کو صاف کرنے لگی، لیکن اویس نے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ یہ آپ کیسے کیسے لوگوں کو پارٹی پر بلا لیتے ہیں جن میں مینرز نام کی کوئی چیز نہیں؟ اس کا لہجہ ہدے کا مائز تھا۔ اب کی بار میرب کو بھی غصہ آنے لگا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کا منہ توڑ ڈالے ابھی اور اسی وقت اس کو یہاں سے نکالے، اور وہ بھی دھکے دے کر۔ اویس کی انوکھی فرمائش کو سن کر میرب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں، جبکہ فوزیہ بیگم نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں اویس، اور تم بھی اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہو کیونکہ تم اس کو پہچانتے نہیں ہو۔ یہ تمہاری چچا زاد ہے، یہ اکرام خانزادہ کی بیٹی ہے۔ اویس سن کر گہرے انداز میں مسکرایا۔ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہی کہہ کر اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھورنے لگا۔ میرب کو لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ اگل دے گا، لیکن وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میرب کے کان ابھی تک سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد فوزیہ بیگم نے اس کے بازو مضبوطی سے دبوچے اور خوخوار لہجے میں بولی، تم جانتی بھی ہو کہ تم نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی۔ پھوپھو میں نے ایسا کیا کر دیا؟ یہ سن کر فوزیہ بیگم پہلے سے بھی زیادہ بھڑک اٹھی۔ تم نے اس شخص کو غصہ دلا دیا ہے۔ ارے وہ تو غصے میں اپنا بھی نہیں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ کہیں بزنس ڈیل ہی نہ توڑ دے۔ فوزیہ بیگم کے جانے کے بعد اس کی کزنیں اس کے آس پاس اکٹھی ہو گئی تھی اور اسے اویس خانزادہ کے بارے میں بتانے لگی۔ تب میرب پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ اویس خانزادہ ایک بہت ہی مغرور انسان تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شادی شدہ بھی تھا۔ اس کی ایک بیوی اور بیٹا تھا۔ اس کے سینے میں دل کے بجائے پتھر موجود تھا۔ اس کے اپنے کچھ اصول تھے جن کے مطابق وہ زندگی گزارتا، اپنے علاوہ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں رکھتا۔ میرب نے جب یہ سنا تو برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، ہاں، رولز اس نے ایسے بنائے ہوئے ہیں جیسے کہ کسی بہت بڑی ریاست کا شہزادہ ہو۔ اگر یہ بندہ کل کنگال ہو جائے تو میں دیکھتی ہوں کہ کیسے یہ اتنے نخرے دکھائے گا۔ وہ دل میں اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور اس کو گالیاں سے نواز رہی تھی۔ پھوپھو کے گھر سے واپس آنے کے بعد وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ اس کے اگلے کچھ دن بہت ہی بور گزرے۔ چونکہ یونیورسٹی سے بھی آف تھا اور نیا سیمسٹر شروع ہونے میں ٹائم تھا، اس لیے وہ یا تو کتابیں پڑھتی رہتی یا پھر گھر کو چمکاتی رہتی۔ اس کی زندگی میں بھونچال اس وقت آیا جب اس کی پھپھو اویس خانزادہ کا رشتہ لے کر اس کے پاس پہنچ گئی۔ میرب کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہیں، لیکن جب اس کے بابا نے رشتہ دے دیا تو اس نے بہت زیادہ واویلا مچایا۔ اس کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اویس خانزادہ نے اس کے باپ کو ایک بھاری رقم دی ہے۔ اس نے اس دن گھر سے بھی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ اویس خانزادہ کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گئی۔ اسی شام وہ کچھ گواہان کے ساتھ اس کے گھر آیا تھا۔ وہ روتی رہی، بابا مجھے اویس لالا سے نکاح نہیں کرنا، وہ عیاش آدمی ہے۔ لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی، اور یوں میرب نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے انسان کی بیوی بن گئی تھی جس سے اس کو بے انتہا خوف محسوس ہوتا۔ اس کو سب سے زیادہ غصہ اس چیز پر آ رہا تھا کہ اویس خانزادہ نے اس کو پیسوں کی عوض خرید لیا تھا۔ وہ جس کے بڑے بڑے خواب تھے اور جو اپنے خوابوں کو پورا کر کے دنیا کو بدلنا چاہتی تھی، وہ آج اویس خانزادہ کے کمرے میں دلہن بنی بے بس بیٹھے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ مغرور شہزادہ مضبوط چال چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ میرب خود میں مزید سمٹنے لگی۔ اویس نے اس کے وجود پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور گہری سانس خارج کرتا ہوا تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ریلیکس ہو جاؤ، اس کی بھاری سرد آواز کمرے میں گونجی، اور یہ گھونگھٹ اپنے چہرے سے ہٹاؤ۔
مجھے دیکھ کر گھٹن ہو رہی ہے۔ میرا اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ اویس کی نظریں ایک پل کے لیے اس کے خوبصورت چہرے میں الجھنے لگی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور نظریں چراتے ہوئے بولا، تمہیں شادی کا مقصد پتہ چل چکا ہوگا؟ یہ سن کر میرا تیز لہجے میں بولی، مجھے پتا ہے کہ بابا نے آپ سے پیسے لیے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں جلد از جلد آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ یہ کیا بولے جا رہی ہو تم؟ چپ چاپ کپڑے بدلو اور سو جاؤ۔ صبح اٹھو گی تو میں تم سے باقی کی ساری باتیں کروں گا۔ فی الحال مجھے تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اٹھنے ہی لگا تھا کہ میرا پھر سے بول پڑی، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ بابا کو پیسے کے لیے آپ نے مجبور کیا تھا تاکہ آپ مجھے خرید کر مجھے میری اپنی نظروں میں گرا دیں اور مجھ سے اس دن کا بدلہ لیں۔ اویس کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ یقیناً اس کے لیے ابھی بات کرنے کے لیے ٹھیک وقت تھا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، کیا تم نے مجھے اویس خانزادہ کو اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کی بچکانہ حرکت کرے گا؟ مجھے تمہیں تمہاری نظروں میں گرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم تو پہلے ہی اپنی نظروں میں گر چکی ہو۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی کاٹ موجود تھی جس نے میرب کو اندر سے چھلنی کر دیا۔ تو پھر اس شادی کا مقصد کیا ہے؟ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اویس اطمینان سے بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنی گردن ترچھی کر کے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں اس گھر میں صرف اور صرف اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے لایا ہوں۔ میری بیوی کومے میں ہے، مجھے اپنے بچے کے لیے کیسی عورت کی ضرورت تھی جو اس کا خیال رکھے؟ جب تک میری بیوی کومے میں موجود رہے گی تم یہاں پر اس حویلی میں میرے بچے کی دیکھ بھال کرو گی اور بدلے میں تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی۔ جب وہ باتیں کر رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اس بات کا تو میرا کو یقین آ چکا تھا۔ جہاں تک اس کے ساتھ دل ہونے کا سوال تھا تو وہ ایسا باقی دنیا کے لیے تھا۔ میرا کو پتہ چلا کہ وہ ظالم نہیں بلکہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے جو کہ حالات کا مارا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی تو دلاور نے فوراً سے اس کا ہاتھ جھٹکا، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔ میرا بالکل خاموش ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد اس کے منہ سے مری مری آواز نکلی، آپ نے اس کے لیے میرا انتخاب ہی کیوں کیا؟ اور بھی تو لڑکیاں موجود تھیں، اور بھی لوگ تھے، تو صرف میں ہی کیوں؟ آپ نے میری ہی زندگی برباد کیوں کی؟ کیونکہ تمہیں حاصل کرنا بہت آسان تھا۔ جہاں تک دوسری لڑکیوں کا سوال ہے تو مجھے پتا تھا کہ ان کے 1000 نخرے ہوں گے اور میں دوسری عورتوں کے نخرے برداشت نہیں کرتا۔ تمہارے بارے میں مجھے اس دن آئیڈیا ہو گیا تھا جس دن تم صرف اور صرف 30,000 کے لیے میرے پاس مجھے پروپوز کرنے کے لیے آ گئی تھی، اور پھر جب میں نے پھپھو کے گھر تمہاری اہمیت دیکھی تو تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صرف تم ہی وہ واحد لڑکی ہو جسے کنٹرول کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے سامنے بیٹھا اس کی روح کی اور اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا رہا تھا، اور میرا بھی اتنی بے بس تھی کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ خیر، میں ان ساری باتوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تم جس کام کے لیے لائی گئی ہو بہتر ہے کہ وہ کام شروع کرو۔ اور ہاں، جہاں تک ہم دونوں کے رشتے کا سوال ہے تو مجھ سے کسی بھی قسم کی امید نہ رکھنا۔ نہ میں تم سے حقوق کا مطالبہ کروں گا اور نہ ہی چاہوں گا کہ تم مجھ سے کچھ مانگو۔ ہم اس کمرے میں اجنبیوں کی طرح رہیں گے، لیکن میرے پیرنٹس اور دادی جان کے سامنے تم نے یہی کرنا ہے جیسے ہم دونوں میں سب کچھ نارمل ہے، کیونکہ میری دادی جان بیویوں کے حقوق کے معاملے میں تھوڑی سی کانشیس ہے۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا گہرے گہرے سانس لینے لگی اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرایا اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اللہ جی، ہمیشہ میں ہی کیوں صرف میرے ہی ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ میں جب محبت مانگتی ہوں تو مجھے بدلے میں نفرت کیوں ملتی ہے؟ کیا میں اس قدر گئی گزری ہوں کہ جس کا دل چاہے گا مجھے استعمال کرے گا؟ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی رہی۔ اچانک ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ بیگم صاحبہ، وہ اویس صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں چینج کر کے آتی ہوں، اس نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ وہ واش روم میں جانے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کی نظر شیشے میں موجود اپنے عکس پر پڑی۔ وہ اس وقت آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ایسی عورت تھی جو کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن قسمت نے اسے ایک بار پھر سے آزمائش میں ڈال دیا۔ اس نے خود سے سرگوشی کی، یہ رشتہ نہیں، یہ ایک سودا ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ ہم اجنبی رہیں گے، تو اب سے میں بھی تمہاری اس نفرت کا اپنے طاقت بناؤں گی۔ تم نے مجھے ذلیل کر کے خود کو فاتح سمجھا، مگر تم یہ بھول گئے ہو
کہ جس کا اللہ کے سوا کوئی سہارا نہ ہو، اسے گرانے والے خود گر جایا کرتے ہیں۔ میں اس گھر میں صرف ایک آیا بن کر نہیں بلکہ تمہارے ہر ظلم کا خاموش جواب بن کر رہوں گی۔ آنسو ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے، لیکن وہ جانتی تھی جب تک وہ اس گھر میں رہے گی تب تک وہ اسی طرح سے روتی رہے گی۔ لیکن اب اس نے ایک اور کام بھی کرنا تھا۔ وہ یہ کہہ کر اپنے آنسوؤں کو اس نے اپنی طاقت بنانا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو سامنے ہی اویس خانزادہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرب کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب میں نے تمہیں بلایا تو تم نے آنے سے انکار کیوں کیا؟ اس کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی۔ میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ یہ سن کر اویس نے اس کے بازو مضبوطی سے دبوچے اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے بولا، اپنی زبان کو لگام دو، مجھے زبان چلانے والی عورتیں پسند نہیں ہیں۔ تکلیف کی وجہ سے میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ درد ہو رہا ہے مجھے۔ یہ درد میری نافرمانی کرنے کی سزا ہے۔ اویس نے اسے ایک جھٹکے سے صوفے پر دھکیل دیا۔ میرب کے سارے بال اسے کمر اور چہرے پر بکھر گئے۔ آئندہ میں تمہیں جب جو کرنے کے لیے کہوں تم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ وہ حلق کے بل دھاڑا تو میرب نے سہم کر ہاں میں گردن ہلا دی۔ گڈ گرل، یہ کہہ کر اویس نے اس کے گالوں کے پوروں کو ہلکا سا چھوا۔ اب جلدی سے سلطان کے کمرے میں چلو۔ اس کے بازو پکڑ کر اسے دوبارہ سے کھڑا کر کے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سلطان کے کمرے میں لے گیا۔ اس کے بیٹے کا کمرہ بھی اس کی طرح ہی شاندار تھا۔ سلطان بیٹھ کے ایک کونے میں بیٹھا کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کی عمر بمشکل 3 سال تھی۔ وہ بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ میرب کو اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ وہ ایک پل کے لیے بھول گئی تھی کہ یہ اویس خانزادہ کا خون ہے۔ میرے بچے کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہاں، ایک اور بات کان کھول کر سن لو، میں نے اس پوری حویلی میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو تمہارا وہ دن اس دنیا میں اور اس حویلی میں آخری دن ہوگا۔ جلدی سے اس کو سلاؤ اور واپس کمرے میں آؤ۔ وہ اس پر ویسے ہی حکم چلا رہا تھا جیسے اس نے میرب کو خریدا ہو۔ جواب میں میرب کچھ نہیں بولی اور خاموشی سے سلطان کی طرف بڑھ گئی۔ اس بچے کو سلانے میں اسے تقریباً 5 گھنٹے نکل گئے۔ ایک تو سلطان کو سنبھالنا بھی مشکل تھا۔ وہ بچہ شکل سے جتنا شریف نظر آتا تھا اس کی حرکتیں اتنی ہی خطرناک تھیں۔ پہلے تو اس نے میرب کو دیکھ کر یوں منہ کھول کر رونا شروع کر دیا جیسے اس نے کوئی جلاد دیکھ لیا ہو، اور پھر وہ 2 گھنٹوں تک روتا رہا۔ میرب جانتی تھی کہ اسے اپنے ساتھ اٹیچ کرنے میں اسے تھوڑا وقت لگنا تھا۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو اویس صاحب پورے بیڈ پر پھیل کر سو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر بے فکری پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر دبک کر لیٹ گئی۔ صبح اس کی آنکھ اویس کے شور کی آواز پر کھلی۔ اس کے کندھے پکڑ کر اسے زور زور سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ کیا تم بھنگ پی کر سوتی ہو؟ اسے آنکھیں کھولتا ہوا دیکھ کر اویس نے بے رخی سے کہا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ میرب نے جلدی سے معذرت کی اور اپنے بال باندھنے لگی۔ اس نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ ابھی صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اس کو سوتے ہوئے تقریباً 2 ہی گھنٹے گزرے تھے کہ اس دشمن جان نے اسے پھر سے اٹھا لیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ رونا شروع کر دے۔ آپ یہاں پر بیٹھے میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے فریش ہو کر آؤ اور پھر میرے لیے جوس بناؤ، مجھے جاگنگ پر جانا ہے۔ جب میں واپس آؤں تو میرا ناشتہ بھی تیار ہونا چاہیے۔ وہ واقعی میں اسے اپنے ملازموں کی طرح ہی ٹریٹ کر رہا تھا۔ دل دل میں اس کو گالیوں سے نوازتی وہ واش روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے اونچی آواز میں گالیاں دے رہی ہے۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، جیسے ملک کا پرائم منسٹر ہو۔ میرا بس چلے تو میں اس کا منہ توڑ دوں۔ اب اس نے یہ سنا تو اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ آج سے پہلے کسی نے بھی اس کے بارے میں اس قدر نادر خیالات نہیں رکھے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے محترمہ کے بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب موڑا۔ دوبارہ سے بولو، کیا کہا تم نے؟ میرب نے یہ سنا تو فوراً سے انجان بن گئی۔ کیا میں نے کچھ کہا؟ زیادہ ڈرامے مت کرو، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تو مجھے گالیاں دے رہی تھی۔ اللہ اللہ، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں اپنے مجاز خدا کو کیسے گالی دے سکتی ہوں؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب اس کے ماتھے پر لاتعداد پل پڑ گئے۔ اگلی ہی پل اس نے اپنا چہرہ میرب کے کانوں کے قریب کیا اور سخت لہجے میں بولا، مجھے جھوٹ بولنے والی عورتیں بھی پسند نہیں۔ اس کے ہونٹ میرب کے کانوں کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی میرب کے دل کی دھڑکنیں بھی منتشر ہو گئیں۔ دوسری طرف اویس کا ہاتھ اس کی کمر پہ رینگ رہا تھا۔ وہ اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کی کمر پر نہ جانے کون کون سے نشانات بنا رہا تھا۔ میرب کو صرف اور صرف اس کے لمس سے غرض تھی، جس نے اس کے اندر آگ لگا دی۔
میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، میرب نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لڑکی، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اگلی بار تم نے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی تو تمہیں اس کمرے کی کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ وہ یہ کہہ کر اس سے دور ہٹا۔ میرب کی جان میں جان واپس آ گئی تھی۔ اوف اللہ جی، کیا چیز ہے یہ! اس بار اس نے یہ بات دل میں ادا کی تھی، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ واقعی میں اسے کھڑکی سے نیچے پھینک دیتا۔ اتنا تو میرب کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعی میں سر پھیرا بندہ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ پورا دن میرب نے سلطان کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزارا۔ وہ بچہ اسے اپنے باپ سے بھی زیادہ تنگ کر رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے خاموش ہو جاؤ، دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اگر تم چپ نہ ہوئے تو میں بھی رونا شروع کر دوں گی۔ سلطان جب مسلسل 2 گھنٹے رونے کے بعد بھی خاموش نہ ہوا تو میرب نے باقاعدہ طور پر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کی طرح ہی زمین پر بیٹھ کر زور زور سے ٹانگیں مارنی شروع کر دی۔ حفیظ جو کہ لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر مسکراہٹ دباتا ہوا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان 1 سیکنڈ کے لیے خاموش ہوا، اس نے پھر سے رونا سٹارٹ کر دیا۔ پھر کیا تھا، میرب کی بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ سلطان سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور سلطان کی طرح ہی اپنی آنکھیں زور زور سے رگڑ رہی تھی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر سلطان بالکل ساکت ہو گیا۔ اس نے رونا بند کر دیا، لیکن میرب صاحبہ کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اویس کی بھاری آواز سن کر میرب گرتے پڑتے اٹھی۔ اگلے ہی پل وہ زور سے اویس کو اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ اس نے اویس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں بھینچا۔ اس کے آنسو اویس کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکن ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرب کے کمر کو تھاما تو میرب کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ اویس نے اب کی بار اس کے کندھے کو پیار سے تھپکنا شروع کر دیا۔ ریلیکس ہو جاؤ اور یہ رونا بند کرو۔ جانے کیوں میرب کے آنسو اس کے دل کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ اس نے میرب کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پہلے میں لیا اور محبت سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ دوسری طرف سلطان بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرب کا دوپٹہ پکڑ کر زور زور سے کھینچنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے میرب کا رونا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد میرب کو اپنی نادانی کا احساس ہوا تو وہ فوراً سے اس سے دور ہٹی۔ تب تک اویس سلطان کو اپنی گود میں اٹھا چکا تھا اور اس کی چھوٹی سی ناک وہ کھینچ کر اس کے ساتھ سوال جواب کر رہا تھا۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہو مسٹر سلطان۔ یہ سن کر میرب مزید شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا اسے بھول جائیں۔ یہ سن کر اویس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اس نے موبائل کی اسکرین میرب کے سامنے لہرائی۔ یہ تو اپنے مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ میرب کا منہ حدت سے کھل گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخص اس کی ویڈیو بنا لے گا۔ آپ ابھی اور اسی وقت ڈیلیٹ کریں۔ اس نے موبائل اویس کے ہاتھوں سے کھینچنے کی کوشش کی تو اویس فوراً سے اپنا ہاتھ اوپر لے گیا۔ ایک تو وہ 5 فٹ کی تھی اور اویس کا قد 6 فٹ سے نکل رہا تھا۔ یہ بہت ہی غلط حرکت ہے۔ نہیں بیگم صاحبہ، اس میں کچھ بھی غلط نہیں، اسے موقع سے فائدہ اٹھانا کہتے ہیں، جو کہ میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے کر لیا۔ ابھی میں سلطان کو لے کر اس کے کمرے میں جا رہا ہوں، تم بھی اپنے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، رات بھر کی جاگی ہوئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو پاگل ہو جاؤ تو میرے متھے لگو۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں باتیں کر رہا تھا۔ ادھر میرب کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ اسے یوں اویس کا اپنا فکر کرنا اچھا لگا، لیکن وہ اس چھوٹی سی بات کی بنیاد پر اپنے دل میں کوئی بھی غلط فہمی نہیں پالنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے سر کو چٹکتے ہوئے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ تقریباً 5 گھنٹوں تک سوتی رہی۔ تب تک اویس سلطان کو بھی سلا چکا تھا۔ وہ سامان اٹھانے کے لیے روم میں گیا تو واش روم سے آتی ہوئی گنگنانے کی آواز سن کر اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا تو محترمہ گانا بھی جانتی ہیں، چلو پھر ایسا کرتے ہیں، ان کا کانسرٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد کام کریں گے۔ اطمینان سے بیٹھ کر راؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا ارادہ محترمہ سے گانا سننے کا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو میرب کی چیخوں کی آواز واش روم میں گونجنے لگی اور اگلے ہی پل وہ تیزی سے واش روم سے باہر کی طرف بھاگی۔ اس کا چہرہ خوف کے مارے سیاہ پڑ گیا تھا۔ اس نے اس وقت ٹاول کو اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ بالوں میں ابھی تک شیمپو لگا ہوا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ بھی شیمپو سے بھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس کی اویس پر نظر پڑی، اس نے دوبارہ سے ایک زوردار چیخ ماری۔ اویس نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی دی۔ اس کی نظر میرب کے حسین وجود میں الجھ گئی۔ اس کا خوبصورت جسم کو دیکھ کر اویس کو اپنا ایمان ڈگمگاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے اوپر کنٹرول کیا اور اپنے لہجے کو سخت بناتے ہوئے بولا، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیوں مسلسل چلائے جا رہی ہو؟
اس سے پہلے میرا کوئی جواب دیتی کاکروچ دوبارہ سے تیز تیز چلتا ہوا واش روم سے باہر نکل رہا تھا۔ پھر کیا تھا، میرا فوراً سے اویس کی طرف بھاگی۔ اگلے ہی پل وہ اویس کو بھی زور سے بیڈ پر گرا چکی تھی، مسلسل اپنے آپ کو اویس میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز مجھے بچا لو، مجھے اس کاکروچ سے بچا لو، وہ مجھے کھا جائے گا۔ یہ سن کر اویس دبے دبے انداز میں مسکرا دیا۔ میرا کا پورا وجود اس وقت خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ لڑکی اویس کی سوچ سے بھی زیادہ ڈرپوک نکلی۔ ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ۔ اویس نے اسے اٹھا کر بٹھایا تو اس نے فوراً سے اویس کے بازو کو تھاما اور اپنا سر اویس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ وہ لمحے کے لیے بھول چکی تھی کہ وہ اس وقت بہت ہی عجیب و غریب حلیے میں موجود ہے۔ اچانک ہی اویس نے اس کا ٹاول پکڑا اور اسے زور سے کس کر باندھا، کیونکہ وہ اس کے وجود سے پھسل رہا تھا۔ اویس کے لمس کو محسوس کر کے وہ واش روم ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اسے شدت سے اپنی بیوقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ دور جانے ہی لگی تھی کہ اویس نے اس کی کمر سے پکڑ کر دوبارہ سے پیچھے کی طرف کھینچا اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے بولا، وہ کاکروچ ابھی تک نیچے ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میرا پھر سے اویس کے سینے سے جا کر لگ گئی۔ اس وقت اویس کے ہونٹ اس کی گردن کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے اور اس کے پورے وجود میں آگ لگا رہے تھے۔ میرب کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اگلے ہی پل اویس اس کے بالوں کو چھیڑنے لگا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے کندھے پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ پہلے میرب کو لگا کہ یہ سب کچھ غیر ارادی طور پر ہوا ہے، لیکن پھر جب اویس نے دوبارہ سے اس کے کندھے کو چوما تو اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے اس کے وجود پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ میرب نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اویس نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا کر دوبارہ سے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گستاخی کی اور اس کی ٹانگیں اٹھا کر بیڈ پر رکھ دی۔ اب وہ اس پر مکمل طور پر سایہ فکن ہو گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرب نے ڈرتے ڈرتے لہجے میں سوال کیا تو اویس نے شرارتی لہجے میں جواب دیا، میں تمہیں اس کاکروچ سے بچا رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں اور میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی۔ اٹھنے لگی کہ اویس نے دوبارہ سے اسے بیڈ پر دھکیل لیا۔ خاموشی سے یہیں پر لیٹی رہو، اس وقت تک حرکت نہیں کرنا جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دے دیتا۔ وہ مصنوعی غصے سے بولا تو میرب کی آنکھیں دوبارہ سے آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ آپ بہت برے انسان ہیں، کانپتی ہوئی آواز میں بولی تو اویس نے ہلکا سا اپنے سر کو جھٹک کر پیار بھرے لہجے میں جواب دیا، تمہارا بہت شکریہ، ویسے یہ کمپلیمنٹ میرے لیے نئی نہیں ہے، ہر دوسرا شخص میری اسی طرح سے تعریف کرتا ہے، اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر اگلے ہی پل اس نے محترمہ کو موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ میرب کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا جس سے اویس کی جنونیت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اپنا حق وصول کرنے کے بعد وہ اسے ہلکا سا دور ہوا تو میرب فوراً سے بولی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے کسی بھی قسم کے حق کا مطالبہ نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھ سے اپنا حق مانگیں گے۔ ہاں میں نے وعدہ کیا تھا اور مجھے وہ وعدہ اب بھی یاد ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس سے دور ہو گیا جبکہ میرب حیران رہ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مسٹر اویس آخر کس طرح کا انسان ہے۔ جاؤ جلدی سے جا کر نہا لو۔ وہ کاکروچ چلا گیا۔ اویس نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا، یوں جیسے ان دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرب تو جیسے اس کے اسی حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ فوراً سے واش روم کی طرف بھاگی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور اس کے لمس کو پھر سے محسوس کرنے لگی۔ اس نے اس کے بعد اپنی آنکھیں میچی۔ اوف اللہ جی، آخر یہ کیا چیز ہے؟ اس نے اپنا معمول والا جملہ دہرایا۔ رات کے وقت جب وہ کھانا کھانے کے لیے نیچے گئی تو سب لوگ ہی اس سے خوشگوار انداز میں بات کر رہے تھے اور دادی جان بھی مسلسل اس کے سامنے کھانا رکھ رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ ان کے پوتے نے اپنے چچے سے ناراضگی ختم کر دی، لیکن ان کو وہ پیسوں والی بات پتہ نہیں تھی کہ کیسے اویس خانزادہ نے اپنے چچا کو پیسے دے کر ان کی بیٹی کا سودا کیا۔ کیا میں اپنے بابا کے گھر رہنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ اس نے معصومانہ انداز میں دادی جان سے سوال کیا تو اس کے بولنے سے پہلے ہی اویس بول پڑا، نہیں، سلطان کو یہاں پر تمہاری ضرورت ہے اور ویسے بھی اگلے کچھ دن مجھے ہاسپٹل میں عائشہ کے پاس جانا ہے۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار اویس نے اپنی بیوی کا ذکر کیا۔ یہ سن کر میرب کو تھوڑا سا برا بھی لگا تھا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی جبکہ اویس اس کے چہرے کے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے عجیب سے سکون محسوس کرنے لگا۔ ارے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ سلطان کو اپنے ساتھ لے کر چلی جائے۔ شمسہ بیگم جو کہ اویس کی امی تھی وہ فوراً سے بول پڑی،
اس کے بابا لقمان صاحب نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ بابا، امی ابھی نہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں اسے خود ہی اس کے بابا کے گھر لے کر جاؤں گا۔ فی الحال کے لیے یہیں پر ہی رہے اور سلطان کا خیال رکھے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا اور کھانا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ میرا کو یہ دیکھ کر تھوڑا سا برا لگا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے کھانا چھوڑ گیا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ سلطان میرب کو پھر سے پریشان کر رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کو کھلانے کے لیے کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ہر بار ہی کھلونے اٹھا کر زمین پر پھینک دیتا۔ اویس اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کوئی گہری سانس خارج کی۔ اس لڑکی کو تو خود کسی کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیا سوچ کر اسے اپنے بچے کی آیا رکھا ہوا ہے۔ اگلے کچھ ہی منٹوں میں کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ میرب نے اسے دیکھا، فوراً سے برے برے منہ بنانے لگی۔ پلیز رونا مت شروع کر دینا، تم روتے ہوئے بہت ہی خوفناک لگتی ہو۔ وہ آنے سے پہلے ملازمہ کو سلطان کے لیے دودھ لانے کا کہہ چکا تھا۔ جب یہ میم پاپ بولتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ اویس کی بات سن کر وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی تھی۔ اب پلیز مجھے سوری مت کہنا، ایک تو تمہارا سوری سن کر میں خود بھی تنگ آ گیا ہوں۔ معافی مانگنے سے اچھا ہے کہ تم جلد از جلد اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ اویس اس وقت سلطان کا باپ نہیں بلکہ ماں لگ رہا تھا۔ اس کو دودھ پلانے کے بعد اویس نے اس کو سلا دیا۔ میرب خاموشی تماشائی بنی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آپ اپنے بچے کی کتنی اچھی پرورش کر سکتے تو آپ نے اکیلے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا؟ آخر مجھے اس جگہ پر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں 24 گھنٹے اس کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا ہوں، اس لیے تو میں یہاں پر لایا ہوں۔ باقی میں کسی اور پر یقین نہیں کر سکتا۔ تم پر مجھے یقین تھا کہ تم کبھی بھی کوئی بیوقوفی نہیں کرو گی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ تمہارا باپ میرا قرض دار ہے۔ یہ الفاظ ادا کر کے وہ دوبارہ سے اس کی روح زخمی کر گیا۔ آپ ایک بہت ہی برے انسان ہیں، پتہ نہیں آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہوگی۔ اویس نے سنا تو زخمی انداز میں مسکرا دیا۔ میں نے کبھی عائشہ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ وہ میرے لیے میری کل کائنات تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اسے کس قدر محبت کرتا تھا۔ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس سے اب محبت نہیں کرتے؟ میرب نے فوراً سے اس کی بات کو پکڑا تو وہ جواب دینے کے بجائے اسے کھا جانے والے نظروں سے دیکھنے لگا۔ اپنے کام سے کام رکھو لڑکی، مجھ سے زیادہ سوال مت کیا کرو۔ 1000 بار سمجھا چکا ہوں میں تمہیں، اور اب جلدی سے کمرے میں واپس آؤ، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ مجھے تو ویسے کمرے میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں جیسے میں ان کو لوری سناؤں گی، اس نے جھنجھلاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، لیکن وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو اویس اسے اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ میرا پوری طرح سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو اویس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ فی الحال میں اندر حد سے زیادہ وحشت بھری ہوئی ہے۔ مجھے تمہاری بےحد ضرورت ہے، مجھے انکار مت کرنا۔ یہ کہہ کر اویس نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا۔ میرب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پلیز یہ مت کرے، میں کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اویس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کی گردن کو چومنے لگا۔ وہ اس کے وجود میں سکون محسوس کر رہا تھا جس کی اسے اب سب سے زیادہ ضرورت ہوتی۔ تھوڑی ہی دیر میں میرب کا احتجاج بھی دم توڑ گیا۔ وہ اپنے آپ کو اس دشمنی جان کے دسترس میں سونپ چکی تھی جس کے حوالے سے اس کے دل میں ہزاروں طرح کے خدشات تھے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اویس اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ میرب کو اپنے سینے میں سخت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اویس کا سر ہٹانا چاہا تو اویس کی آنکھوں میں آنکھیں بھی کھل گئیں۔ وہ اسے خود میں مزید بھینچنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے۔ خاموش ہو جاؤ، اچھی عورتیں اپنے شوہروں کی ہر بات مانتی ہیں۔ یہ کہہ کر اویس پھر سے گستاخیاں کرنے لگا اور ادھر میرا پوری طرح سے بوکھلائے جا رہی تھی۔ مجھے واش روم جانا ہے اور فریش ہونا ہے، وہ اچانک ہی بولی تو اویس نے اپنا چہرہ اس کی گردن سے ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، مجھے بھی فریش ہونا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ ہی نہا لیتے ہیں، اس طرح سے ٹائم بھی بچ جائے گا اور پانی کی بھی بچت ہو جائے گی۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہی سب کچھ جان بوجھ کر بول رہا تھا تاکہ اس کو پریشان کر سکے، اور اپنے اس مقصد میں وہ واقعی میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میرب نے باقاعدہ طور پر آنسو بہانا شروع کر دیا۔ آپ بہت برے انسان ہیں۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ میں تو بس تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ چلو جاؤ واش روم جا کر فریش ہو جاؤ، لیکن اس سے پہلے میری شرٹ میرے حوالے کرو۔
اس نے دوبارہ سے میرب کی شرٹ کے بٹن کھولنے چاہے تو میرب نے فوراً سے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف جھٹک دیا اور اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سیاسی بیان دیتے ہوئے بولی، آپ میرے شوہر ہیں یعنی آپ میرے ہیں، پھر جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی میرے ہوئے، تو آپ مجھ سے یہ واپس نہیں مانگ سکتے۔ حفیظ اس کی چلاکی پر عشش کر اٹھا، صرف ایک رات ہوئی ہے تمہیں میرے ساتھ اور دیکھو کیسے تمہارے دماغ نے کام کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ اس نے کہہ کر اس کے دماغ پر زور زور سے انگلیاں ماری تو وہ در سے کرا کر رہ گئی۔ اسی وقت ہی حفیظ کا موبائل بجا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اسکرین پر چکمکاتے ہوئے نمبر کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر لاتعداد پل پڑ گئے۔ میرب نے بھی وہ نام دیکھ لیا تھا، اس کو بھی اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا آج یہاں پر اس کا آخری دن تھا؟ یہ خیال آتے ہی اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ حفیظ اس سے پہلے کہ وہاں سے اٹھ کر جاتا، میرب نے فوراً سے اس کے بازو پکڑی اور سہمے ہوئے لہجے میں بولی، کیا آپ کی بیوی عائشہ کو ہوش آ گیا؟ یہ سن کر حفیظ نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اسے ہوش آ چکا ہے، 3 دن پہلے ہی اسے ہوش آ گیا تھا۔ یہ سن کر میرب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، اسے غصہ بھی آنے لگا۔ تو پھر آپ نے 3 دن پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ کومے سے باہر نکل آئیں؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ کہیں آپ نے یہ بات اس وجہ سے تو نہیں چھپائی کہ آپ آزاد کرنے سے پہلے میرا استعمال کرنا چاہتے تھے؟ اب اس نے جب یہ سنا تو اس کا دماغ ایک دم ہی غصے سے گھوم گیا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، بیوی ہو تم میری اور میں تم پر اپنا حق رکھتا ہوں۔ یہ سن کر میرا بھی بھڑک کر بولی، میں آپ کی بیوی ہوتی تو آپ شادی کی پہلی ہی رات مجھے میری اوقات یاد نہ کرواتے۔ اب اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا، فی الحال میں تم سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں، میں آلریڈی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آتا ہوں تو تمہیں سب کچھ کلیئر کرتا ہوں، لیکن خدا کا واسطہ ہے تب تک کوئی بھی بیوقوفی مت کرنا۔ وہ اسے وہیں پر چھوڑتا ہوا فوراً سے کمرے کے باہر کی طرف بھاگا، جبکہ میرب نے ایک بار بھی پھر سے رونا سٹارٹ کر دیا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ قسمت نے دوبارہ اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ ادھر جب اویس ہاسپٹل کے روم میں داخل ہوا تو عائشہ بیزار سے شکل بنائے بیٹھ کر اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اتنی دیر سے یہاں پر ویٹ کر رہی ہوں، تم کہاں پر رہ گئے تھے؟ وہ سخت جھنجھلائے ہوئے بولی۔ اویس نے اپنے لیے لب بھینچے اور تیز لہجے میں جواب دیا، میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا۔ یہ سن کر عائشہ عجیب سے انداز میں مسکرا دی۔ خیر مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی مجھ سے موو آن کر جاؤ گے۔ ویلکم نے مجھے واقعی امپریس کیا ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ اویس اسے دیوانوں کی حد تک محبت کرتا تھا اور شاید کرتا ہے۔ ادھر اویس کے لبوں پر بھی طنزیہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ڈرائیورس کے پیپر نکال کر عائشہ کے سامنے رکھے، جلدی سے ان پر سائن کر دو کیونکہ میں مزید تمہیں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ عائشہ نے سنا تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر سایہ آ کر لہرایا، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو چکے تھے۔ اس نے فوراً سے ان پیپرز پر سائن کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اویس سے اس کا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے غلطی ہوئی، جو کہ بہت ہی بڑی غلطی تھی، شاید گناہ تھا، لیکن اس کو یہ بھی امید تھی کہ اویس اس کو معاف کر دے گا۔ جب عائشہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب وہ اویس کے آفس میں کام کرنے والے امپلائی کے حساب سے ان دونوں کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے۔ اس بات کا علم اویس کو ان کے ایکسیڈنٹ والے دن ہی ہوا جب اس نے عائشہ کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھوں میں دیکھا۔ وہ امپلائی تو اسی دن ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، جبکہ عائشہ بچ گئی۔ اویس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا کر جان سے مار ڈالے، لیکن وہ اس کا گندا خون اپنے ہاتھوں پر لگنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اسے ہر طرح کی عورت سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ جلد از جلد عائشہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس کو طلاق دے کر ہمیشہ اپنی زندگی سے بے دخل کر دے۔ جب عائشہ واپس ہوش کی دنیا میں آئی تو اس نے سب سے پہلے سالار کا ہی نام پکارا اور اس عمل نے تابوت پر آخری کیل ٹھونک دی۔ اب اس کے دل میں اس کے لیے جو تھوڑی سی نرمی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اسی وقت اس نے عائشہ سے طلاق کی بات کی تو عائشہ نے بھی معافی مانگنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک انداز میں کہا، ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تم بس ڈائیورس پیپر تیار کرو۔ تب اویس نے اسے پوچھا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی جو تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی؟ میں نے تمہیں زندگی کی ہر دولت دی، تمہیں ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کی، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب میں عائشہ کافی دیر تک خاموش رہی اور پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی،
تم مجھ سے محبت تو کرتے تھے لیکن تمہارا یہ لہجہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. میں چاہتی تھی کہ تم میری محبت میں پاگل ہو جاؤ اور مجھ سے تب کرو. میں تم سے اپنی ہر بات منوانا چاہتی تھی. اب اس نے فوراً سے اس کی بات کاٹی. میں تمہاری ہر بات ہی مانتا تھا. میں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. شاید تمہیں شوہر نہیں بلکہ غلام چاہیے تھا اور ویسے بھی کبھی بھی بن نہیں سکتا. خیر جو کچھ بھی ہوا بیت گیا. اب تمہارا بھی میری زندگی سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے اور تمہارے علم میں اضافہ کرتے ہوئے میں تمہیں ایک اور بات بتاتا چلوں. میں نے شادی کر لی ہے اور میں اپنی دوسری بیوی سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں. یہ سن کر عائشہ تیزی سے بولی. وہ عورت بھی تمہیں دھوکہ دے دے گی. یہ میری بد دعا ہے. تم جیسی عورتوں کی بد دعائیں نہیں لگتی. وہ اپنے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ سجاتا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عائشہ کی زندگی سے چلا گیا اور عائشہ خالی ہاتھ ہاسپٹل میں بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی اپنے آگے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اسے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ اس نے انجوائمنٹ کے چکر میں اپنا سب کچھ برباد کر دیا لیکن اب اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. عائشہ سے ہر طرح کا تعلق ختم کرنے کے بعد اویس اپنے آپ کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا. وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک وفادار عورت آئے جو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے. اس کا پہلا تجربہ برا تھا لیکن میرب کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ اس کو مایوس نہیں کرے گی. حویلی میں پہنچنے کے بعد وہ سب سے پہلے میرب کے کمرے کی طرف ہی بھاگا تھا تاکہ اسے سب کچھ سچ سچ بتا سکے لیکن اس نے دیکھا کہ کمرہ خالی تھا. وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی. پورے گھر میں اس کو ڈھونڈنے کے بعد وہ پریشان ہو گیا. جب اس نے میرب کے بابا کو کال کی تو دوسری طرف اکرام صاحب خود حیران رہ گئے. کیا وہ تمہیں بتا کر یہاں نہیں آئی ہے؟ اویس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اپنے گھر پر تھی اور محفوظ تھی ورنہ اسے تو لگ رہا تھا کہ محترمہ نے کوئی بے وقوفی کر دی. اس نے اکرام صاحب کو تسلی دی کہ انکل وہ مجھے بتا کر ہی گئی ہے. میں بس پوچھنا چاہتا تھا کہ میں اسے کب لینے کے لیے آؤں. اگر آپ پرمیشن دو تو کیا میں ابھی آ سکتا ہوں؟ مجھے غصے سے ضروری بات کرنی تھی. پہلی بار وہ اکرام صاحب پر حکم نہیں چلا رہا تھا بلکہ وہ ان سے اجازت لے رہا تھا. دوسری طرف اکرام صاحب کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. پہلے تو وہ بوکھلا گئے اور پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے ہاں ہاں بچے تمہارا اپنا ہی گھر ہے. تم جب جی چاہے آؤ. میں میرب کو بھی بتا دیتا ہوں. ادھر میرب اپنے کمرے میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی اور مسلسل اپنے آپ سے باتیں کی جا رہی تھی. کوئی بات نہیں میں بہت جلدی اس شخص کو بھولنے میں کامیاب ہو جاؤں گی. اس نے اپنے چہرے کو زور سے تھپکتے ہوئے کہا. لیکن اس نے میرے وجود پر اپنے نام کی جو چھاپ چھوڑی ہے میں اس کو کیسے مٹاؤں گی؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی. اس نے تنگ آ کر اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا اور زور زور سے کھینچنا شروع کر دیا. مجھے اسے اتنے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. مجھے اسے اپنے اتنے قریب نہیں لانا چاہیے تھا. اب میں کیا کروں گی؟ اگر میں ماں بن گئی تو شٹ نہیں ایسا نہیں ہوگا. میں اس بچے کے اکیلے پرورش کیسے کروں گی؟ اف میں دنیا کی نظروں کا سامنا کیسے کروں گی؟ اونچی اونچی آواز میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی. اچانک ہی کمرے میں اویس کی بھاری آواز گونجی. تمہیں سب کچھ اکیلے کرنے کی یا کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی. میرا اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی. اس کو لگ رہا تھا کہ یہاں پر سب کچھ ختم ہو چکا. اب وہ کبھی بھی اس شخص کو نہیں دیکھ پائے گی لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی. وہ انسان اس کے پیچھے ہی اس کے گھر چلا آیا. آپ یہاں پر؟ اس کے لب خولے سے پھڑ پڑائے. ہاں جہاں پر میری بیوی ہوگی ظاہر سی بات ہے میں بھی وہیں پر ہوں گا. اس نے نرم لہجے میں کہا تو میرب کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی. لیکن آپ کی بیوی تو ہاسپٹل میں ہے. یہ سن کر اویس نے ایک گہری سانس خارج کی. وہ میری پہلی بیوی تھی. اس کو میں طلاق دے چکا ہوں. اب اس کے ساتھ میرا کوئی بھی واسطہ نہیں. میرب کو لگ رہا تھا ساتواں آسمان اس کے سر کے اوپر گر گیا. اسے یہ بھی لگنے لگا تھا کہ اویس نے یہ سب کچھ اس کی وجہ سے کیا. اس سے پہلے کہ وہ اپنے دماغ پر مزید زور ڈالتی اویس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور اسے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے اس کی پہلی بیوی نے اسے دھوکہ دیا اور یہ بھی کہ کیسے اسے میرب کے مضبوط کردار اور معصومیت سے اویس کو محبت ہوگی. کافی دیر کے بعد میرب دھیمی سی آواز میں بولی کیا میں تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو سکتی ہوں کیونکہ مجھے یہ سب کچھ ہضم نہیں ہو رہا. اویس نے اگلے ہی پل اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے بولا یہ سب کچھ سچ ہے. تم اس کو جتنا زیادہ تسلیم کرو گی تمہاری پریشانی اتنی ہی جلدی دور ہو جائے گی. تم یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم جیسی مضبوط کردار کی مالک عورت
میں کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور تم سے معافی مانگتا ہوں۔ امید ہے کہ تم مجھے ناچیز کو معاف کر دو گی۔ میرب تو واقعی میں اسے دل سے معاف کر چکی تھی، جو کچھ بھی پہلے ہو گیا تھا وہ اسے بھول چکی تھی۔ عزیز دوبارہ سے حویلی میں لے کر آیا، لیکن اس بار تو میرب کی خوشی ہی الگ تھی۔ اس بار وہ وہاں پر سودے کی طور پر نہیں بلکہ عویس کی عورت کے طور پر گئی تھی۔ جہاں تک عائشہ کا سوال تھا تو اس نے اپنے بابا کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ اکثر پارٹیز میں اس کا عویس کے ساتھ ٹاکرا ہوتا تھا، لیکن وہ یوں ظاہر کرتا تھا جیسے وہ عائشہ کو جانتا تک نہیں۔ ایک دن میرب بھی عویس کے ساتھ اس پارٹی میں موجود تھی۔ عائشہ میرب کے قریب جا کر رکی اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے تم سے جیلسی ہوتی ہے۔ یہ سن کر میرب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ عائشہ، حسد یا جیلسی کا تعلق دوسرے کی خوشی سے نہیں بلکہ انسان کی اپنی محرومیت سے ہوتا ہے۔ تم نے جو پایا وہ اپنی انا اور غلط انتخاب کی نظر کر دیا، جبکہ میں نے جو پایا وہ صبر اور حالات سے لڑنے کا نتیجہ ہے۔ زندگی میں انسان کا کردار ہی اس کی اصل دولت ہوتا ہے، اور جو اپنی عزت اور کردار کو پیسوں یا انا کے ترازو میں تولنے کی غلطی کرتے ہیں وہ وقت کے دھارے میں ہمیشہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ میری کامیابی یہ نہیں کہ میں عویس کی بیوی ہوں، بلکہ میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے آزمائشوں کے باوجود اپنے اخلاق اور خودداری کا سودا نہیں کیا۔ عائشہ جانتی تھی کہ وہ ٹھیک بول رہی ہے۔ عویس میرب کو دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ عائشہ ان دونوں کی پشت کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کبھی وہ شخص اس کا تھا، لیکن اس نے انجوائمنٹ اور ایڈونچر کے چکر میں سب برباد کر دیا، جبکہ میرب کے لیے وہ اس کی آزمائشوں کا انعام تھا۔